علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور وہ اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ کشمیر کے اندر ان کی قبر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جبکہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے کہ وہ آسمانوں پر ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ قرآن میں یہ بھی ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ یہودیوں نے قتل کیا نہ سولی پہ لٹکایا۔ بعض عیسائیوں کا نظریہ یہ بھی ہے، عیسائیوں کا، کہ جو کچھ یہودی قیامت تک عیسائیوں نے گناہ کرنے تھے نا، وہ سزا ہمارے نبی کو دے دی گئی ہے، معاذ اللہ سولی پہ لٹکا دیا۔ اب ہم عیسائی جو کچھ کرتے رہیں ہم سے نہیں پوچھ گچھ ہوگی۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، قرآن کے بھی خلاف، حدیث کے بھی خلاف علامات جو کبریٰ ہیں قیامت کی، باقی چھوٹی نشانیاں وہ تو بہت زیادہ ہیں، علامات وہ تو ظہور پذیر ہو چکی، یہ جو علامات کبریٰ ہیں نا 10، یہ پھر ظاہر ہوں گی اور اس کے بعد پھر قیامت کا ظہور ہوگا۔ اللہ اللہ کہنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، اللہ اللہ کہنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر سور پھونکی جائے گی، سور، تو ایسی کیفیت ہوگی کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرف اڑیں گے، آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے جھڑ پڑیں گے، سمندر کے اندر یہ کیفیت آگ لگ جائے گی۔ اور المباحث المشرقیہ 2 جلدوں کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، لکھے کہ آج سمندروں کے نیچے آگ ہے، آگ ہے۔ پھر سائنسدانوں نے بھی تحقیق کی ہے، کئی ہزار نیچے فٹس تک نیچے انہوں نے زمین کے سمندر کی تہہ کے نیچے اپنی مشینوں کے ذریعے تحقیق کی ہے، جہاں اتنی آگ اور حدت ہے مشینیں پگھل گئیں سمندر کے نیچے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، علامات قیامت، تو اب لوگ بہت ایسے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کئی سال پہلے، آج سے 15-16 سال 17-18 سال پہلے، ایک جگہ میں جمعہ پڑھاتا تھا، تو وہاں جمعہ کا میں نے بیان کیا، ایک صاحب کھڑے ہو گئے، مجھ سے مائک لیا۔ اس وقت یہ دمدار ستارہ، یہ کئی سالوں کے بعد دمدار ستارہ ظاہر ہو جاتا ہے، دمدار ستارہ ظاہر ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کیا لیا، مجھ سے مائک، کہنے لگے بھائی لوگوں توبہ کر لو، آئندہ جمعرات تک قیامت آ رہی، تیار ہو جاؤ آئندہ جمعرات کے لیے، وہ دمدار ستارے کے ظاہر ہونے کی وجہ سے۔ میں نے ان سے مائک لیا، میں نے کہا بھائی سنو بھائی، ہر وقت تیاری تو کرنی چاہیے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں بھی۔ ایک صحابی نے عرض کی متی الساعہ، اے اللہ کے محبوب قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے پوچھا کہ تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ بخاری شریف پہلا جلد ہے، کم عادت لہا، تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو ظاہر ہے کہ وہ نمازی بھی تھے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، اللہ اللہ کرنے والے، لیکن انہوں نے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، نہ نمازوں پہ ناز ہے اور عملوں پہ نہیں، ولیکن احب اللہ ورسولہ، میرے دل میں اللہ اور آپ کا پیار ہے، آپ کی محبت ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو جس کے ساتھ پیار کرے گا قیامت والے دن بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، میں نے اس وقت عرض کیا یہ جو غلط فہمی تھی نا، اس کو دور کیا، بھئی ابھی قیامت کو دیر ہے، ہاں تیاری ہر وقت کرنی چاہیے، جس پر موت آ گئی تو اس کے لیے یہ ہے، موت سے پہلے وقت ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اللہ کے پیارے محبوب نے دعا بھی سکھائی ہے کہ دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو، اور قبر کے اندر آزمایا جائے گا، اس کے بارے میں بھی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو اللہ کے حضور یہ دعا بھی مانگنی چاہیے، توبہ بھی کرنی چاہیے، اور اللہ کے محبوب کا فرمان یہ بھی ہے کہ 70 مرتبہ دن کو 70 رات کو۔ اور بھی روایت ہے کہ میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں، اپنی امت کو سبق سکھایا۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ ہے، صحت بھی ٹھیک ہو اور روزہ نصیب نہ ہو، عاقل بالغ بھی ہو روزہ نصیب نہ ہو، نماز نصیب نہ ہو۔ علماء سے آپ سنتے ہیں شیطان تو رمضان المبارک جو ہی چاند نظر آیا
سلسلۃ الشیاطین، شیاطین تو زنجیروں میں جکڑ دیے گئے، پھر بھی لوگ مسجد کے قریب نہیں آ رہے۔ ایسے حالات ہو گئے نا، اندر دل کے اندر ایسی خرابیاں ہیں، دل دماغ کو ایسا زنگ لگ گیا، جبکہ اللہ کا خوف جن کے سینے میں، وہ تو ایک ایک ختم بھی قرآن کا دن کو کر لیتے، رات کو ختم، عبادت گزار، اللہ کے